الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه ام یا یقولون وہ کہتے ہیں افتراہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے. قل کہہ دیجئے فأتو پس لے آؤ بعشر سور 10 صورتیں. عشر 10 سور صورتیں سورتن کی جمع. مثلی ہی اس جیسی. مفتریات گھڑی ہوئی. وادعو اور بلا لو من جسے استطعتم تم بلا سکتے ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. فإن لم يستجیبوا پس اگر وہ قبول نہ کریں لکم تمہاری بات فاعلموا تو جان لو انما اس کے سوا کچھ نہیں انزلا وہ اتارا گیا ہے بعلم اللہ اللہ تعالیٰ کے علم سے. وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور یہ بات بھی جان لو کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. فَهَلْ پس کیا انتم تم ہو مسلمون حکم ماننے والے. اللہ رب العالمین نے اہل عرب کو قرآن مجید میں کئی مرتبہ چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کریم کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے تو پھر تم سب جمع ہو کر اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش کرو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو اہل عرب کو چیلنج دیا اس میں ایک چیلنج اللہ رب العالمین نے ان کو یہ دیا تھا کہ اس قرآن مجید جیسا قرآن لے کر آ جاؤ، یعنی مکمل قرآن لانے کا چیلنج دیا گیا، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 34 کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا کہ تم 10 صورتیں لے آؤ، جس کا تذکرہ آپ نے ابھی یہاں پر پڑھا ہے سورہ ہود کی اس آیت کے اندر. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے چیلنج ان کو دیا کہ تم ایک سورت بنا کر لے آؤ. اس کا تذکرہ سورہ یونس کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ آپ ایک سورت بنا لو. لیکن اہل عرب میں سے کوئی بھی پورا قرآن مجید نہیں بنا سکے، 10 صورتیں نہیں بنا سکے، ایک سورت بھی نہیں بنا سکے. اور یہ ایک سورت بھی نہ بنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا تو پھر یقیناً جس طرح عرب کے اندر شعراء، خطباء، بلغاء، فصحاء موجود تھے، وہ سب مل کر ایک عبارت ایک سورت بنا کر لے آتے، یعنی کم از کم سورۃ العصر، سورۃ الکوثر جیسی کوئی ایک سورت بنا کر وہ پیش کر سکتے تھے پوری کائنات مل کر. لیکن سب وہ بلیغ فصیح عربی زبان بولنے والے، اپنے آپ کو بڑے خطباء میں شمار کرنے والے، شعراء میں شمار کرنے والے، قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکے. اور قرآن کریم کا مقابلہ نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ قرآن کریم کیا ہے، یہ معجزہ ہے. اس کے اندر فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق، اس کے جلال، اس کے جمال کے مطابق ہے وہی انداز بیان ہے. اس کی کسی بھی پیشن گوئی یا خبر وہ آج تک غلط نہیں ہو سکی. ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ ٹکراتی
نہیں ہے، بڑے جامع الفاظ موجود ہیں، الفاظ انتہائی مختصر لیکن مفہوم کے لحاظ سے انتہائی جامع، اور بھی بے شمار اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، اور علماء نے باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی اعجاز القرآن کے حوالے سے کہ قرآن کریم کس طرح معجزہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ام یقولون افطرا، یہ کفار، یہ اہل عرب یہ بات کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کریم کو گھڑ لیا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تم بھی لے کر آؤ 10 اس جیسی صورتیں، لیکن وہ مفتریات ہوں، گھڑی ہوئی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کے ہی الفاظ، قرآن کے ہی جملوں کو لا کر آپ صورتیں بنا کر پیش کر دیں، وہ مفتریات ہوں، گھڑی ہوئی ہوں۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، اللہ کہتے ہیں جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جہاں جہاں تک جن جن کو تم جمع کر سکتے ہو، بلا سکتے ہو، بلا لو، جمع کر لو، ان کے کلام کو، ان کے علم کو، ان کی فصاحت کو، ان کی بلاغت کو، ان کی خطابت کو، سب چیزوں کو جمع کر کے اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں لے کر آؤ، پھر صورتیں بنا کر لے آؤ۔ لیکن آج تک اور قیامت تک بھی کوئی بھی قرآن کریم کے مقابلے میں ایک صورت نہیں بنا سکے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور نہیں بنانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے جھوٹ باندھا کہ آپ نے اس قرآن کریم کو گھڑا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا، اگر وہ اس کا جواب نہیں دیتے، اس کو قبول نہیں کرتے تمہاری بات، تو پھر جان لو۔ اب اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں، اگر وہ کفار تمہارا یہ چیلنج قبول ہی نہ کریں تو پھر یہ تم یقین کر لو کہ یہ صرف اللہ رب العالمین کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو کیا تم اللہ رب العالمین کے حکم ماننے والے ہوگے؟ یعنی اس قدر حقانیت کتاب کی ثابت ہو جائے، اس طرح واضح ہو جائے، روشن ہو جائے تم پر، اور پھر کیا تمہارے ایمان اور یقین میں مزید اضافہ ہوگا، یا پھر تم اپنے عمل کے اندر اسی طرح کوتاہی کرتے رہو گے؟ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ پچھلی آیت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے یہ بات فرمائی تھی کہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر وہ تم جن کو بلانا چاہتے ہو وہ آئیں لیکن تمہاری کوئی بات قبول نہ کریں، تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں، تم ان کو دعوت دیتے ہو، بولتے ہو آؤ قرآن کا مقابلہ کرو، لیکن نہیں وہ کرتے، تو پھر تم اس بات پر یقین کر لو کہ یہ کتاب اللہ کے علم سے، یعنی اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ بھی، اس کا تعلق کفار کے ساتھ بھی۔ یہ دو معنی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ ایک معنی مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں یقین میں اضافہ ہونا چاہیے، اور تمہارے پھر یقین کے اندر اضافے میں مزید اضافہ ہو، کمی نہ ہو، پھر تم عمل کے اندر کوتاہی نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے، کفار سے کہا کہ اگر وہ نہیں تمہارے لے کر آتے، خطباء، بلغاء، شعراء، تمہارے داتا دستگیر نہیں لے کر آتے، تو پھر تم یہ یقین رکھ لو کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عزت کے علم سے یہ کتاب کیا ہے، نازل ہوئی ہے۔ اور پھر تم اس بات پر بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ تو کیا ہے، پھر اب تم اسلام قبول کرو گے یا پھر اب بھی اسی طرح اپنی ضد اور عناد کے اوپر ہی اڑے رہو گے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ قبول نہ کریں تو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے علم سے نازل کی گئی ہے، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بات بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہاں پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو بھی بیان کیا اور اپنی حقانیت کو بھی بیان کیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں ہی الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ دلیل اللہ نے پیش کی کس پر؟ قرآن کریم پر، کہ قرآن جیسا اگر قرآن وہ نہیں لے کر آ سکتے تو پھر یہ یقین کر لو کہ میرے سوا بھی کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی معبود ہوتا، الہ ہوتا، تو وہ ضرور اس قرآن کا مقابلہ کرتے، قرآن جیسا قرآن لے کر آتے۔
فہل انتم مسلمون، اللہ کہتے ہیں کیا تم مطیع ہو جاؤ گے، فرمان بردار ہو جاؤ گے، اللہ کے حکم کو مانو گے، یا ابھی بھی تم ضد اور عناد کے اوپر ہی اڑے رہو گے؟ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔